الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو علم بھی ہو، تو اگر علم ہے تو بھی بہتر ہے، نہیں علم تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایک اور نئی بات میں اضافہ ہو جائے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ اکثر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر مساجد میں دوست احباب معذرت کے ساتھ نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں اور سنتے پڑھنے کے لیے 5ویں صف میں چلے جاتے ہیں، اور 5ویں صف میں جا کے نماز تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہو سکتا ہے آنے جانے لوگوں کو یا گزرنے کے لیے لوگوں کو پریشانی ہو. ہاں، اگر سترہ موجود ہے تو کسی قسم کی پریشانی نہیں، لیکن سترہ موجود نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے گزرنے والا دیکھے گا کہ اس نے پیچھے نماز شروع کیا، وہ پورا پیچھے سے ہو کے جا کے پھر وہ واپس جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے نماز اسی جگہ پہ بے شک پڑھ لی جائے، یا اگلی صف میں چلے جائے، یا اگر پیچھے جانا تو دوسری صف میں چلے جائیں، اس سے زیادہ پیچھے نہ جائیں. اور دوسرا سترے کے بارے میں کہ اکثر مائیں بہنیں جب گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ سترے کے طور پہ کشن رکھ دیتی ہیں. کشن تکیہ، جو چھوٹا تکیہ صوفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ رکھ دیتی ہیں، یا بچوں کا بیگ یا اپنا بیگ کوئی وہ آگے لٹا دیتی ہیں، جو کہ وہ سترے کے ضمن میں نہیں آتا. کیونکہ سترے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام، ہر چیز، ہر عمل کے متعلق آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی. کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق نہ دیا ہو، ہمیں ہدایت نہ دی ہو، ہمیں رہنمائی نہ دی ہو. تو سترے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ غزوہ تبوک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی اگر نماز پڑھا ہو تو اس کو سترے کے لیے کس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کی لمبائی کیا ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا یہ جواب فرمایا کہ سترے کی لمبائی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جس صحرا جہاں پہ ہوتا ہے، ڈیزرٹ وغیرہ، وہاں پہ اونٹ چلائے جاتے ہیں. اب تو ظاہری سی بات ہے جدید دور ہے، سب کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن جن کو اونٹ پالنے کا شوق ہے یا اونٹ کے اوپر وہ بچوں کو سیر کرواتے ہیں، انہوں نے اب بھی وہ چیز استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سیٹ بنا کے اس کی جو پیچھے پلائی ہوتی ہے تقریباً 1-1.5 فٹ کی ہوتی ہے، اس کے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک پلائی جتنی، جو اردو میں اگر اس کا مطلب کیا جائے تو کجاوا بھی کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر رکھنے والا، تو اس کی جو پلائی ہے جہاں ایک جو چلانے والا اونٹ چلانے والا ٹیک لگاتا ہے 1-1.5 فٹ کی تقریباً ہوتی ہے، اتنا سترا ہونا چاہیے. لیکن باریکی میں چوڑائی میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن لمبائی میں تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز ہم سترے کے طور پہ استعمال کریں
تو اس کی لمبائی ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ تقریباً 1-1.5 فٹ، ہر ایک بندے کو پتہ لگ جاتا ہے 1-1.5 فٹ، ہمارے بازو اتنا تقریباً فٹ ہوتا ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے سترے کا خیال رکھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے رکھا جائے، حدیث کے مطابق رکھا جائے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نماز ادا کرے، سب سے مین بات تو آگے حدیث میں بھی آ جائے گی کہ جب بھی نمازی نماز پڑھنے لگے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آگے اپنا سترہ رکھ لے۔ اگر وہ کسی ستون کے پیچھے ہے یعنی پیلر کے پیچھے ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں، تو اگر ویسے ہی نماز پڑھا تو اس کو لازمی ہے کہ وہ سترہ رکھ کے نماز پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔